السلام علیکم۔ آج ہم سعادت حسن منٹو کو پڑھیں گے، جن کا افسانوی مجموعہ ٹھنڈا گوشت UGC نیٹ میں وہ شامل ہے۔ اور اس سے پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ اب ہم منشی پریم چند کو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ منشی پریم چند کو ہم پہلے ہی آلریڈی پڑھ چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 11 مئی 1912 کو ان کی پیدائش ہوئی تھی اور 18 جنوری 1955 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ نام ہے سعادت حسن تھا اور قلمی نام منٹو، ٹھیک ہے۔ اصل نام کیا تھا؟ سعادت حسن، اور قلمی نام منٹو۔ اصل نام سعادت حسن سے لکھنے کی ابتدا کی، بعد میں منٹو ہی اصل نام ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پہلے سعادت حسن کے نام سے ہی انہوں نے لکھنا شروع کیا تھا، لیکن بعد میں کیا ہوا، منٹو کے نام سے مشہور ہو گیا، منٹو کے نام سے ہی جانے لگے، ٹھیک ہے۔ ان کا نام یاد رکھنا سعادت حسن تھا، ٹھیک ہے۔ منٹو اسکول، کالج اور اپنے محلے میں ٹامی کے نام سے مشہور تھے، ٹھیک ہے۔ کس نام سے مشہور تھے؟ تو ٹامی کے نام سے۔ منٹو کے فرضی نام مفکر، کامریڈ، آدم، بٹنم کے حروف الٹ دینے سے منٹو ہو جاتا ہے، اور خواجہ ظہیر الدین تھے، ٹھیک ہے۔ یہ منٹو کے فرضی نام تھے۔ منٹو 11 مئی 1912 کو سنبرالہ ضلع لدھیانہ پنجاب میں پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ 1912 میں 2 جگہ وہ پڑھا چکی ہوں کہ ان کی پیدائش ہوئی ہے 1912 میں، تو وہ آپ لوگ بتانا، ٹھیک ہے۔ ایک یونٹ 7 میں اور ایک یونٹ 4 میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ لوگ بتانا دیکھ کر کہ اور یہ میں پڑھا چکی ہوں یونٹ 7 اور یونٹ 4، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ دیکھ کر بتا دینا کہ 1912 میں کس کی ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب میں وہ نہیں بتاؤں گی، اور آپ لوگ دیکھیں گے تو آپ کو یاد بھی ہو جائے گی، تو اس سے آپ دیکھ بھی لینا، ٹھیک ہے۔ منٹو کا انتقال 43 سال کی عمر میں وارضائے تبدیق 18 جنوری 1955 کو لاہور میں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ لدھیانہ پنجاب میں پیدائش ہوئی تھی اور وفات کہاں ہوئی تھی؟ لاہور میں، اور میانی صاحب لاہور میں دفن کیے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ منٹو محض 42 سال 8 ماہ اور 4 دن جیے تھے، ٹھیک ہے۔ 42 سال 8 ماہ اور 4 دن۔ کسی نے بڑا نامور افسانہ نگار تھا سے تاریخ وفات نکالی ہے، 1347 ہجری۔ سعادت حسن کا تعلق کشمیر کی منٹو ذات سے ہے، ٹھیک ہے۔ کشمیر کی کس سے؟ منٹو ذات سے ہے۔ منٹو کے والد کا نام خواجہ غلام حسن تھا، یہ بھی یاد رکھنا، ان کے والد کا کیا نام تھا؟ خواجہ غلام حسن، اور والدہ کا سردار بیگم اور دادا کا خواجہ جمال الدین۔ منٹو کے جد اعلیٰ خواجہ رحمت اللہ کاروبار کے سلسلے میں 19ویں صدی کے اوائل میں کشمیر سے ترک وطن کر کے پنجاب چلے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ ان کے جد اعلیٰ وہ کشمیر سے ترک وطن کر کے کہاں آ گئے تھے؟ تو پنجاب آ گئے تھے۔ منٹو MA اور مڈل اسکول امرتسر میں 4تھی جماعت میں وہ داخل ہوئے تھے۔ منٹو 10ویں کے امتحان میں 3 بار فیل ہوئے، یاد رکھنا۔ منٹو 10ویں کے امتحان میں کتنے بار فیل ہوئے تھے؟ 3 بار۔ چوتھی کوشش میں مسلم ہائی اسکول امرتسر سے 1931 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ برابر اردو کے مضمون میں ہی فیل ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اردو میں ہی انہوں نے افسانے، پھر اتنے بڑے افسانہ نگار بنے، اور لیکن حیرت کی بات ہے کہ نہیں ہے کہ وہ اس میں ہی کتنے بار؟ 3 بار فیل ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ منٹو MAO کالج امرتسر کے طالب علمی کے زمانے میں کالج میگزین ہلال کے مدیر مقرر ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ منٹو نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں 1935 میں داخلہ لیا تھا، مگر تعلیم جاری نہ رکھ سکے تھے۔ منٹو کے اساتذہ خواجہ محمد عمر جان، فیض احمد فیض، صاحبزادہ محمود الظفر، ٹھیک ہے۔ منٹو کی شادی 26 اپریل 1929 کو صفیہ بیگم بنت خواجہ قمر الدین سے ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ منٹو کی 4 اولاد تھیں، ایک بیٹا عارف اور 3 بیٹیاں نگہت، نزہت، نصرت، ٹھیک ہے۔ 3 بیٹیاں تھیں، نگہت، نزہت اور نصرت۔
منٹو کے ادبی رہنما باری علیغ ہیں، جیسا کہ خود منٹو نے کہا ہے کہ آج کل میں جو کچھ ہوں اس کے بنانے میں سب سے پہلا ہاتھ باری صاحب کا ہے۔ اگر امرتسر میں ان سے ملاقات نہ ہوتی اور متواتر 3 مہینے میں نے ان کی صحبت میں نہ گزارے ہوتے تو یقیناً میں کسی اور ہی راستے پر گامزن ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہ بات منٹو نے کہی ہے۔ ادبی رہنما ان کے کون ہیں؟ تو باری علی۔ ٹھیک ہے، یاد رکھنا۔ منٹو کی پہلی تحریر باری صاحب کی ہی زیر ادارت شائع ہونے والے اخبار مصباح میں شائع ہوئی تھی، اور منٹو نے اپنے ادبی سفر کا آغاز اسی روزنامہ میں کالم نگاری سے کیا تھا۔ منٹو نے اپنا اولین افسانہ تماشا کے عنوان سے لکھا تھا، جو باری علیغ کی ادارت میں شائع ہونے والے ہفتہ روزہ خلق امرتسر کے پہلے شمارے اگست 1934 میں شائع ہوا تھا۔ بعد میں اسے منٹو نے اپنے پہلے افسانوی مجموعے میں شامل کیا تھا۔ کون سا افسانہ؟ تماشا۔ منٹو کو دوبارہ پاگل خانے میں داخل ہونا پڑا تھا۔ ٹھیک ہے، پاگل خانے میں دوبارہ داخل ہونا پڑا تھا۔ منٹو جنوری 1948 میں ہجرت کر کے پاکستان چلے گئے تھے۔ منٹو کا افسانہ ترقی پسند ایک طنزیہ افسانہ ہے۔ کون سا افسانہ؟ ترقی پسند۔ یہ کیسا افسانہ؟ طنزیہ، جو منٹو کے ابتدائی افسانوں میں شامل ہے اور جو پہلی دفعہ علی گڑھ میگزین میں شائع ہوا تھا۔ منٹو کا افسانہ بدتمیز بھی ایک طنزیہ افسانہ ہے، جس میں ترقی پسندوں کی ذاتی کمزوریوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بدتمیز اور ترقی پسند، یہ کیسے افسانہ ہیں؟ تو طنزیہ افسانہ ہے۔ اب ہیں منٹو کے کارنامے۔ ان کے ناول ہیں بغیر عنوان کے، طبع اول 1954، طبع دوم 1983۔ ٹھیک ہے، اب پوچھا جاتا ہے کہ منٹو کا منٹو کا اکلوتا ناول کون سا ہے؟ تو بغیر عنوان کے۔ یہ ایک ہی ناول لکھا تھا انہوں نے، اور وہ بھی بغیر عنوان کے۔ ایسے راجندر سنگھ بیدی کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے ایک ہی ناول لکھا تھا، جو راجندر سنگھ بیدی نے، جیسے ایک چادر میلی سی، اور ایک اور ناول لکھا تھا نمک کے نام سے، جو کہ ادھورا تھا۔ ٹھیک ہے، اور انہوں نے جو ہے ایک ناول لکھا، لیکن وہ بغیر عنوان کے۔ ٹھیک ہے، لکھا ہے بغیر عنوان کے، طبع اول 1954، طبع دوم 1983، اور یہ منٹو کا اکلوتا ناول ہے۔ کون سا؟ بغیر عنوان کے۔ تو یاد رکھنا، ٹھیک ہے، پوچھا جاتا ہے۔ افسانوی مجموعے ان کے کون سے ہیں؟ تو آتش پارے، یہ 1936 میں، یہ پہلا افسانوی مجموعہ ہے، اس میں 8 افسانے شامل ہیں۔ افسانے ہیں اس میں خونی دھوپ، انقلاب پسند، جی آیا صحت، تماشا، طاقت کا امتحان، دیوانہ شاعر، چوری۔ تو یہ آتش پارے میں جو ہے وہ شامل ہیں، اور یہ پہلا مجموعہ ان کا افسانوی مجموعہ کون سا ہے؟ تو آتش پارے، یاد رکھنا، ٹھیک ہے، اور 1936 میں شائع ہوا تھا۔ منٹو کے افسانے، یہ 1940 میں، اس میں 26 افسانے، یہ دوسرا افسانوی مجموعہ ہے۔ ان میں افسانے ہیں نیا قانون، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، نیا قانون یاد رکھنا۔ شغل، اس کے کردار سے بھی کوشچن آیا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹیڑھی لکیر، یہ اس کو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یاد رکھنا۔ ٹیڑھی لکیر کے نام سے جو ہے وہ عصمت چغتائی نے ناول لکھا ہے، لیکن سعادت حسن منٹو نے افسانہ لکھا ہے، اور اس میں جو ہے میں نے کئی بار یہ کوشچن لگایا ہے، اور میں کنفیوز ہی ہو گئی ہوں۔ عصمت چغتائی میں نے لگا دیا ہے، جب میں نے پریکٹس کی تھی سوالوں کی، تو اس میں جو ہے وہ یہ والا جو کوشچن آتا تھا، تو زیادہ تر میں نے دھیان نہیں دیا، جلدی میں ہر بار زیادہ تر یہ میں نے غلط کیا ہے، تو آپ دھیان سے اسے یاد رکھنا۔ یہ افسانہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اگر افسانہ پوچھا جائے تو منٹو کا افسانہ ہے، ناول پوچھا جائے تو ناول کس کا ہے؟ عصمت چغتائی کا ہے۔ پھر ہے پہچان، شوشو، خوشیاں، بانجھ، نعرہ، بلاؤز، اس کا پتی، موسم کی شرارت، بیگو، منتر، میرا اور اس کا انتقام، موم بتی کے آنسو، دیوالی کے دیے، ہتک۔ ہتک بھی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھنا۔
ڈرپوک 10 روپے، مسنرڈی کوسٹا، پھر ہے دھواں، ٹھیک ہے۔ تیسرا افسانوی مجموعہ ہے ان کا دھواں، یہ 1941 میں، ٹھیک ہے، یاد رکھنا۔ افسانے ہیں اس میں سجدہ، کالی شلوار، یہ امپورٹنٹ ہے، دھواں بھی امپورٹنٹ ہے، کبوتر والا سائن، الو کا پٹھا، وہ خط جو پوسٹ نہ کیے گئے، مصری کی ڈالی، ماتمی جلسہ، قبض، دیوانہ شاعر، ایکٹرز کی آنکھ، نامکمل تحریر، لالٹین، پھولوں کی بارش، گرم سوٹ، یہ بھی یاد رکھنا۔ گرم کوٹ جو ہے وہ جو ہے راجندر سنگھ بیدی کا ہے، لیکن گرم سوٹ کس کا ہے؟ تو یہ جو گرم سوٹ جو ہے وہ منٹو کا ہے، ٹھیک ہے۔ میرا ہم سفر، ترقی پسند، ابھی یہ ہم نے پڑھا تھا کہ ترقی پسند کیسا ہے، یہ کیسا وہ ہے، طنزیہ افسانہ ہے۔ نیا سال، چوہے دان، چوری، قاسم، پریشانی کا سبب، ٹھیک ہے۔ پہلا افسانوی مجموعہ ان کا کیا تھا؟ آتش پارے، دوسرا منٹو کے افسانے، تیسرا دھواں، ٹھیک ہے۔ اس کتاب پر بحیثیت مجموعی فحاشی کے الزام میں منٹو کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا، کس پر؟ دھواں پر۔ اس مجموعے میں ان کا افسانہ کالی شلوار بھی شامل ہے، جس کی اشاعت پر قبل ازیں اس کے خلاف فحاشی کے الزام میں پہلا مقدمہ قائم کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، کالی شلوار اور دھواں۔ افسانے اور ڈرامے، 1943 میں اس میں 7 افسانے ہیں، اور دھوئیں میں کتنے تھے؟ تو دھوئیں میں 22 افسانے تھے، ٹھیک ہے۔ افسانے ہیں اس میں بلاؤس، یہ بھی رکھنا، یاد رکھنا، شیرو، جشن فریاد، عام، خونی دھوپ، مسنرڈی سلوا، غسل خانہ۔ منٹو کی وفات کے بعد ظفر احمد قریشی نے اس کتاب کو 1956 میں افسانوں اور ڈراموں کی ترتیب نے اس کتاب کا عنوان بدل کر ایک مرد کے نام سے شائع کیا تھا، لذت سنگ، یہ بھی یاد رکھنا امپورٹنٹ ہے۔ افسانہ ان کی ترتیب یہ یاد رکھنا، ٹھیک ہے، پوچھے جا سکتے ہیں۔ بوم، دھواں، کالی شلوار، یہ امپورٹنٹ ہے، تینوں یاد رکھنا، لذت سنگ میں تینوں شامل ہیں۔ پوچھا جا سکتا ہے بوم، دھواں، کالی شلوار، یہ کون سے افسانے مجموعے میں شامل ہیں؟ تو لذت سنگ میں۔ اس مجموعہ اور یہ تینوں ہی جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہے۔ اس مجموعے 3 افسانے کے علاوہ منٹو کے 3 مضامین بعنوان سفید جھوٹ، افسانہ نگار اور جنسی مسائل اور کسوٹی بھی شامل ہیں۔ پھر ہے سیاہ حاشیے، اس میں 41 افسانے ہیں۔ افسانچے، اس میں افسانچے جو ہیں مزدوری، تعاون، تقسیم، جائز استعمال، بے خبری کا فائدہ، مناسب کارروائی، کرامت، اصلاح، جیلی، دعوت امن، پٹھانستان، خبردار، ہمیشہ کی چھٹی، حلال اور جھٹکا، گھاٹے کا سودا، حیوانیت، کھاؤ، کثر نفی، استقلال، نگرانی میں جوتا، پیش بندی، سواری، رعایت، صفائی پسندی، صدقے اس کے، اشتراکیت، الہنا، آرام کی ضرورت، قسمت، آنکھوں پر چربی۔ پھر ہے افسانہ مجموعہ ان کا چغد، 9 افسانے اس میں۔ ایک خط، ڈھارس، چغد، پڑھیے کلمہ، بابو گوپی ناتھ، میرا نام رادھا ہے، جانکی، 5 دن۔ بابو گوپی ناتھ، اس کا بھی شاید کردار سے مجھے لگ رہا ہے پوچھا گیا، یہ امپورٹنٹ ہے، یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ اور میرا نام رادھا ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، میرا نام رادھا ہے۔ اور چغد، یہ چغد یہ لکھا ہوا چغد، یہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ 1950 میں منٹو کے اس کتاب سے علی سردار جعفری کا دیباچہ حذف کر کے اسے البیان لاہور سے دوبارہ چھپوایا، ٹھیک ہے۔ پھر ہے ٹھنڈا گوشت، یہ UGC نیٹ میں جو شامل ہے 1950 میں، اس میں 8 افسانے ہیں۔ افسانے اس میں کون سے ہیں؟ ٹھنڈا گوشت، گولی، رحمت خداوندی کے پھول، 3.5 آنے، تیرن، خورشت، باسط، شاردا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی ٹرک بنا کر آپ لوگ یاد کر سکتے ہیں، میں نے بھی ٹرک بنا کر ہی یاد کی تھی، ٹھیک ہے۔ ٹھنڈا گوشت قیام پاکستان کے بعد منٹو کا پہلا افسانہ تھا، جس پر فحاشی کے الزام میں ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ یاد رکھنا کس کے خلاف، کون سے افسانے کے خلاف فحاشی کے الزام میں ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا، یہ بھی اس سے شاید سوال بنا ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے یاد ہے ابھی پوری طریقے سے، لیکن مجھے دھیان ہے تو وہ میں آپ کو بتا دوں، مجھے لگ رہا ہے اس سے کوشچن شاید بنا تھا۔
ٹھیک ہے، تو یہ ٹھنڈا گوشت ہے۔ زحمت مہر و درخت کے عنوان سے اس مقدمے کی روایات بھی اس مجموعے میں شامل ہے، یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ خالی بوتلیں خالی ڈبے، یہ 1950 میں، اس میں 13 افسانے ہیں۔ افسانے اس میں خالی بوتلیں خالی ڈبے، شہائے، ٹوٹو، رام خلاوان، بسم اللہ، ننگی آوازیں، شانتی، امپورٹنٹ ہے شانتی، خالد میاں، دو قومیں، مجید کا ماضی، حامد کا بچہ، لائسنس، کتاب کا خلاصہ، یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ بادشاہت کا خاتمہ، یہ 1951 میں، اس میں 11 افسانے ہیں۔ بادشاہت کا خاتمہ، تقی کاتب، وارث صاحب، عورت ذات، عشق حقیقی، کتے کی دعا، پری، خود فریب، بڑی برمی لڑکی، پھوبا بائی، ابجی ڈوڈو۔ پھر ہے یزید، یہ 1951 میں، اس میں 9 افسانے ہیں۔ افسانے اس میں یزید، آپ افسانے یاد رکھ لیجیے، اتنا تو یاد نہیں رہے گا کہ کون سے اس میں کتنے افسانے شامل ہیں، اتنا یاد کرنا تو بہت ہی مشکل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یزید، یہ یزید امپورٹنٹ ہے۔ گورکھ سنگھ کی وصیت، آخری سلوٹ، جھوٹی کہانی، ٹیٹو وال کا کتا، 1919 کی ایک بات، چور، نکی، ممی۔ پھر ہے نمرود کی خدائی، 1952 میں، اس میں 12 افسانے ہیں۔ کھود، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ سوراج کے لیے، ڈارلنگ، بدتمیز، یہ امپورٹنٹ ہے۔ عزت کے لیے، ہارتا چلا گیا، شیر آیا دوڑتا، شریفن، ہر نام کور، شہید ساج، بی جمانی بیگم، دیکھ کبیرہ رویا۔ پھر ہے مسمولہ افسانہ کھول دو، پہلی دفعہ نقوش لاہور شمارہ نمبر 3 میں شائع ہوا، جس کے لیے نقوش کی اشاعت پر 6 ماہ کے لیے پابندی لگا دی گئی تھی، اس میں کھول دو۔ پھر ہے سڑک کے کنارے، 1953 میں، اس میں 11 افسانے ہیں۔ اس میں سادہ، لطیکہ رانی، نفسیاتی مطالعہ، مورتی، نطفہ، سڑک کے کنارے، سو کینڈل پاور کا بلب، خدا کی قسم، موزیل، یہ امپورٹنٹ ہے۔ صاحب کرامت، پھر ہے اوپر نیچے اور درمیان، یہ 1954 میں ہے، یہ بھی افسانے مجموعہ ہیں، ان کے افسانے ہیں۔ اوپر نیچے اور درمیان، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ اپنی اپنی ڈفلی، لچھیاں، آلوچے، الچیاں۔ پھر ہے سرکنڈوں کے پیچھے، 1954 میں، اس میں 13 افسانے ہیں۔ بلونت سنگھ، مجیٹھیا، آنکھیں، جاؤ حنیف جاؤ، شادی، اللہ داتا، بے چینی، سرکنڈوں کے پیچھے امپورٹنٹ ہے۔ وہ لڑکی، یہ بھی یاد رکھنا۔ محمودہ، فسفسی کہانی، بھنگن، ممد بھائی۔ پھر ہے فندنے، 1954 میں، 11 افسانے۔ اس میں افسانے ہیں توبہ ٹیک سنگھ، یہ امپورٹنٹ ہے، اس کے کردار سے بھی کوشچن پوچھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرشتہ، فندے، بدصورتی، مسمالہ، فندے بھی یاد رکھنا۔ دو پہلوان، مسٹر معین الدین، سودا بیچنے والی، عشقیہ کہانی، منظور، مس اڈانا جیکسن، ٹھیک ہے۔ نوٹ دیا گیا ہے کہ افسانہ فندے کو ایک نئے تجربے سے موسوم کیا گیا ہے۔ منڈو کی وفات کے بعد شائع ہونے والے مجموعے ہیں بغیر اجازت، 1955 میں، 11 افسانے ہیں۔ اس میں افسانے جو ہیں وہ ہیں سونے کی انگوٹھی، ٹانگے والے بھائی، مسٹر حمید، بغیر اجازت، قدرت کا اصول، خوشبودار تیل، سنستر پنچ، جسم اور روح، اور کہنے کی ضرورت نہیں، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، یاد رکھنا۔ رشوت، قیمے کی بجائے بوٹیاں۔ پھر ہے برقع، 1955 میں، اس میں 11 افسانے ہیں۔ پسینہ، گھوگا، تیقین، خط اور اس کا جواب، موجدین، ایک خط، 14 کا چاند، باردہ شمالی، قرض کے پیتے تھے، برقعے، ٹھیک ہے، برقعے بھی یاد رکھنا امپورٹنٹ ہے۔ شکاری عورتیں، 1956 میں، اس میں 12 افسانے ہیں۔ اس میں افسانے ہیں میرٹھ کی کینچی، شکاری عورتیں، یہ امپورٹنٹ ہے، یاد رکھنا۔ جینٹل مینوں کا برچ، حجامت، لعنت ہے ایسی دوپرا، حج اکبر، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ اولاد موچن۔ پھر ہے رتی مسا تولا، 1956 میں، 10 افسانے ہیں۔ افسانے اس میں جھمکے، سلجم، برف کا پانی، چند مکالمے، رتی مسا تولا،
نفسیات ثناس، انجام بخیر، ملاقائی، سیکریٹ اور فونٹین پن 3 میں نہ 13 میں۔ پھر دیگر افسانوی مجموعے ہیں ان میں، جن میں شامل افسانے دوسرے افسانوی مجموعوں میں اس سے پہلے شائع ہو چکے ہیں یا ان کا محض عنوان بدل کر شائع کیا گیا۔ اس میں ہیں انارکلی 1982 میں، شیطان 1956، طاہرہ سے طاہر 1971، مینا بازار باندھ 1983، کالی شلوار 1986، بڈھا کھوسٹ 1988۔ یاد رکھنا، ٹھیک ہے، یہ تینوں۔ پھر متفرق افسانے چور، کالی کلی، شرما راجو۔ پھر طنز و مزاح کے مجموعے منٹو کے مضامین ہیں 1942، تلخ ترش اور شیریں 1954، پھر اوپر نیچے اور درمیان 1954۔ اور پھر ہیں ڈراموں کے مجموعے، تو ہیں ان کے آؤ 1940 میں، یہ 10 ڈرامے ہیں۔ منٹو کے ڈرامے 1940 18 ڈرامے۔ 1986 میں اس کتاب کا نام بدل کر نیلی رگئی کے نام سے شائع کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر جنازے 1942، اس میں 8 ڈرامے ہیں۔ 3 عورتیں 1942، اس میں 5 ڈرامے ہیں۔ افسانے اور ڈرامے 1943 میں 5 ڈرامے ہیں۔ کروٹ 1946 میں 9 ڈرامے ہیں۔ پھر شیطان 1954 میں 2 ڈرامے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کون کون سے ان کے ڈرامے ہیں؟ آؤ، منٹو کے ڈرامے، جنازے، 3 عورتیں، افسانے اور ڈرامے، کروٹ، شیطان، ٹھیک ہے۔ پھر تقسیم ہند کے موضوع پر منٹو کے افسانے جو لکھے گئے ہیں وہ ہیں توبہ ٹیک سنگھ، موذیر، ٹھنڈا گوشت، کھول دو، شہائے، رام کھلاون، گورمکھ سنگھ کی بصیت، ٹھیک ہے۔ یہ اتنے تو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے، یاد رکھنا۔ پھر یزید، ہر نام کور، ڈارلنگ، عزت کے لیے، وہ لڑکی، انجام بخیر، یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ پھر ان کے خاکوں کے مجموعے، تو خاکوں کے مجموعے ہیں اس میں عصمت چغتائی، گنج فرشتے، نور جہاں سرور جہاں اور لاؤڈ اسپیکر، ٹھیک ہے۔ عصمت چغتائی 1948 میں لکھا، گنج فرشتے 1952 میں، امپورٹنٹ ہے، یاد رکھنا۔ نور جہاں سرور جہاں 1952 میں، اور لاؤڈ اسپیکر 1955 میں۔ تو یہ کیا تھے؟ خاکوں کے مجموعے تھے۔ اب ہیں ان کے خاکے۔ منٹو نے کل 22 خاکے لکھے تھے، تو یہ بات بھی یاد رکھنا، منٹو نے کل کتنے خاکے لکھے ہیں؟ تو 22۔ میرا صاحب، آغا حضرت سے 2 ملاقاتیں، اختر شیرانی سے چند ملاقاتیں، 3 گولے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ باری صاحب، یہ بھی یاد رکھنا۔ عصمت چغتائی، مرلی کی دھن، پری چہر نصیب، اشوک کمار نرگس، قسط زعفران، بابو راؤ پٹیل، دیوان سنگھ مفتون، نور جہاں، نواب کشمیری، ستارہ، چراغ، حسن حسرت، پراسرار نینا، رفیق غزنوی، پارو دیوی، انور کمال پاشا کے پھر کے، ٹھیک ہے۔ یہ تھے 22 خاکے۔ پھر ہے منٹو کے 5 افسانوں، اس میں ہے کالی شلوار، دھواں، بھوت، ٹھنڈا گوشت، کھول دو، ٹھیک ہے۔ یہ منٹو کے 5 افسانوں کے نام دیے گئے، امپورٹنٹ ہیں۔ 2 اور 1 ڈرامہ، اوپر نیچے اور درمیان پر فحاشی کے الزام کے تحت فوجداری کے مقدمے چلائے گئے، تو یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ کس پہ؟ تو اوپر نیچے اور درمیان پر۔ ان میں سے ابتدائی 3 کہانیوں پر مقدمات برطانوی دور حکومت میں قائم ہوئے تھے، اور بقیہ 3 تحریروں پر مملکت پاکستان میں۔ منٹو کے افسانوں کے کردار دیکھو۔ کالی شلوار کے کردار کون ہے؟ خدا بخش، سلطانہ اور شنکر، ٹھیک ہے۔ ان کے کردار بھی یاد رکھنے، امپورٹنٹ ہے، اور ان کے کرداروں سے بھی کوشچن پوچھ لیے جاتے ہیں۔ میرا نام رادھا ہے کے کردار ہے نیلم عرف رادھا راج کشور۔ شاردا کے کردار ہیں کریم، شکنتلا، شاردا، نئی، ٹھیک ہے۔ یزید کے کردار ہیں رحیم دادا، کریم داد۔ انجام بخیر کے کردار ہیں نصیر۔ ٹھنڈا گوشت کے کردار ہیں ایسری سنگھ اور کلوند، امپورٹنٹ ہے، یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ بو کے کردار ہیں رندھیر، گھاٹن، لڑکی اور ہیجل۔ بابو گوپی ناتھ کے کردار ہیں بابو گوپی ناتھ، زینت بیگم، عبد الرحمن شینڈو، غفار سعیم، سردار بیگم، غلام علی، ڈاکٹر مجید، محمد شفیق توسی، الماس، محمد یاسمین موریر، غلام رئیس۔ عبد الرحیم سینڈو سے شاید یہ کوشچن پوچھا گیا تھا، یہ کس کے کردار ہے؟ تو بابو گوپی ناتھ تھا۔ یہ شاید اس سے کوشچن ایک PYQ بنا ہے، ٹھیک ہے، دیکھ لینا۔ توبہ ٹیک سنگھ کے کردار کون کون سے؟ تو توبہ ٹیک سنگھ، اس کا نام بسنت سنگھ تھا، تو اس کا بھی پوچھا جاتا ہے کہ توبہ ٹیک سنگھ کا اصل نام کیا تھا؟ تو بسنت سنگھ۔ فضل دین بسنت سنگھ کا دوست ہے، روپ کور یہ بسنت سنگھ کی بیٹی ہے، امرت کور یہ بہن ہے، اور بلویر سنگھ یہ بسنت سنگھ کا بھائی ہے۔ موذیل کے، تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھنا۔
मोजिल के किरदार हैं त्रिलोचन, करपाल और नंजन। त्रिलोचन नरजन गोहंगर सिंह के नाम से पुकारता था। मोजिल एक यहूदी लड़की जिससे त्रिलोचन को इश्क हो जाता है। खुशिया के किरदार हैं खुशिया और कांता। हतक के किरदार हैं माधु, सौगंधी, रामलाला, दुलाल, जमुना। सौगंधी ये इम्पोर्टेंट किरदार है और यह हतक का है, याद रखना, ठीक है। ब्लाउज के किरदार हैं मोमन, डिप्टी साहब, रजिया, सकीला। फिर है नंगी आवाज़ों के किरदार हैं गामा, भोलू, आयशा, कलिंद, समद, ईदो, हलवाई। फिर है जानकी के किरदार जानकी, अजीज़, सईद, नारायण, ठीक है। अब मंटू के इकबाल हैं जो मुझे हमेशा से गर्ज रही है कि गुजरे हुए कल आया, आने वाले कल के मुतालिक मैंने कभी नहीं सोचा। जो होना था हो गया, जो होने वाला है हो जाएगा। तो ये किसका है? तो मंटू का। हाँ, ऐसी कहानी लिखने का फ़ायदा ही क्या है? लिखने का फ़ायदा ही क्या है? फादर जैसे छोटे ही परंतु खैरू समझे जाएं, ठीक है। मैं इश्क के बारे में सोचता हूँ तो सिर्फ शहवानियत ही नज़र आती है। औरत को शहवानियत से अलग करके देखता हूँ तो पत्थर की मूरत रह जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। दुनिया की जितनी लानतें हैं, भूख हैं, उसकी भूख जो है वो उसकी माँ है। ये भूख गदागिरी सिखाती है, जराइम की तरगीब देती है, इस्मत फरोशी पर मजबूर करती है। तो ये किसका कॉल है? तो मंटू का। चक्की पीसने वाली औरत जो दिन भर काम करती है और रात को इत्मीनान से सो जाती है, मेरे अफसानों की हीरोइन नहीं हो सकती। मेरी हीरोइन चकले की एक रंडी हो सकती है जो रात को जागती है और दिन को सोने में कभी कभी ये डरावना ख्वाब देखकर उठ बैठती है कि बुढ़ापा उसके दरवाजे पर दस्तक देने आया। तो ये किसका है? मंटू का है। मैं गलाजत को छिपाता नहीं बल्कि इसे साफ करता हूँ। ये किसका है? तो मंटू का। ज़माने के जिस दौर से हम गुजरे हैं, अगर आप इससे नावाकिफ़ हैं तो मेरे अफसाने पढ़िए। अगर आप इन अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि ज़माना नाकाबिले बर्दाश्त है, ठीक है। अगर बहसिया का ज़िक्र फहश है तो इसका वजूद भी फहश है। अगर इसका ज़िक्र ममनू है तो इसका पेशा भी ममनू होना चाहिए। रफ़िया के पेशे को मिटाइए, इसका वजूद खुद ब खुद मिट जाएगा। जो चीज़ है इसको मन हो आन क्यों नहीं पेश किया जाए? टाट को अतलस क्यों बनाया जाए? गलाजत के ढेर को ओदो अंबर के अंबार में क्यों तब्दील किया जाए? हकीकत से इनहराफ किया हमें बेहतर इंसान बनने में ममदू मुआविन हो सकता है। तो ये जो है वो सारे मंटू के कॉल हैं, ठीक है। अब है मंटू के मुतालिक जो लोगों के ख्याल हैं, मुख्तलिफ आरा व ख्यालात ये हैं कि शहजाद मंजर ने मंटू को गैर शऊरी तरक्की पसंद और कृष्णचंद को शऊरी तरक्की पसंद करार दिया है। किसने? शहजाद मंजर ने। मोहम्मद हसन अस्करी ने मंटू को मौजू और हैत का पेशेवर कहा है। इसने कहा है मोहम्मद हसन अस्करी ने। मंटू को शहीद जिन्स कहा गया है, ठीक है, याद रखना, मंटू को शहीद जिन्स कहा गया। जिन्स ने सआदत हसन मंटू के यहाँ मजहब की जगह ले ली है। ये किसका कॉल है? अजीज़ अहमद का। मोहम्मद हसन ने मंटू को उर्दू का बर्नार्ड शाह कहा है। तो ये किसने? मोहम्मद हसन ने, याद रखना, ठीक है। फिर है मुमताज़ कुरैशी। मुमताज़ कुरैशी के मुताबिक मन्नू एक फितरी फ़नकार है। मुमताज़ कुरैशी के मुताबिक क्या? मंटू एक फितरी फ़नकार है। मंटू खुदा तेरे कलम में और जहर भर दे, ये कृष्णचंद का कॉल है और ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना ये वाला, ठीक है। ये मंटू खुदा तेरे कलम में और जहर भर दे, तो ये कृष्णचंद का कॉल है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कृष्णचंद के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अच्छी लगे तो। और अगर जो खामियां हैं तो उसके लिए भी कमेंट करना कि इसमें क्या कमियां हैं, फिर जिसे हम सुधार कर सकें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।